اگر آپ کبھی قلعہ روہتاس کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کو صرف پتھر اور دیواریں نظر نہیں آتی، نہیں، بالکل نہیں۔ آپ کو ایک احساس ہوتا ہے، طاقت کا، ہیبت کا۔ ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ خود کھڑا ہو کر کہہ رہا ہو کہ یہاں سے آگے بڑھنے کی ہمت مت کرنا۔ صحیح۔ یہ صرف ایک قلعہ نہیں، یہ بر صغیر کی تاریخ میں شیر شاہ سوری کا ایک بہت بڑا سٹاپ سائن ہے۔ آج ہم اسی سٹاپ سائن کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس قلعہ روہتاس، شیر شاہ سوری کی ناقابل تسخیر ڈھال کے کچھ اقتباسات ہیں، اور ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ تقریباً 500 سال بعد بھی یہ قلعہ فوجی فن تعمیر کا ایک بے مثال شاہکار کیوں سمجھا جاتا ہے۔ جی، اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ اور یہ بہت دلچسپ سوال ہے، کیونکہ اس کی عظمت صرف اس کے سائز میں نہیں ہے۔ بہت سے قلعے بڑے ہیں، روہتاس کی خاص بات اس کی ذہانت ہے۔ اچھا۔ یہ قلعہ صرف اینٹ اور پتھر سے نہیں بلکہ نفسیات، جغرافیہ اور مستقبل کی منصوبہ بندی سے بنایا گیا ہے۔ یعنی یہ صرف دفاعی دیواریں نہیں تھیں، نہیں، یہ دشمن کے ذہن میں خوف پیدا کرنے والی دیواریں تھیں۔ اچھا، تو آئیے اس کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کب، کس نے اور سب سے اہم آخر کیوں بنوایا؟ جی، ماخذ کے مطابق اس کی بنیاد 1541 میں شیر شاہ سوری نے رکھی۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ ہندوستان کے بادشاہ بن چکے تھے اور مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دے کر بھگا چکے تھے۔ بالکل۔ اور اس کیوں کے پیچھے دو بہت ٹھوس وجوہات تھیں۔ پہلی اور سب سے فوری وجہ ہمایوں ہی تھا۔ ہمایوں شکست کھا کر ایران بھاگ گیا تھا، لیکن شیر شاہ کو معلوم تھا کہ وہ چپ نہیں بیٹھے گا، اس کا خطرہ ہر وقت سر پر منڈلا رہا تھا۔ صحیح۔ تو روہتاس کی تعمیر کا پہلا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمایوں ایران کی مدد سے واپس آنے کی کوشش کرے تو پنجاب میں داخل ہوتے ہی اس کا استقبال یہ دیو ہیکل قلعہ کرے۔ ایک طرح سے اس کے راستے میں ایک ناقابل عبور رکاوٹ کھڑی کرنا تھا۔ جی بالکل۔ ایک منٹ، کیا صرف ہمایوں کا خطرہ اتنا بڑا تھا کہ اس پر اتنی بڑی سرمایہ کاری کی جائے؟ اچھا سوال ہے۔ میرا مطلب ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی چوکی تو ہے نہیں، یہ ایک پورا شہر ہے۔ اس پر تو سلطنت کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ لگ گیا ہوگا۔ یہ بہترین نکتہ ہے۔ بات صرف ہمایوں کی فوجی طاقت کی نہیں تھی بلکہ اس کی لیجیٹمیسی کی تھی۔ وہ مغل تھا، بابر کا بیٹا، اور ہندوستان کے تخت پر اس کا ایک دعویٰ تھا۔ اچھا۔ شیر شاہ سوری ایک نئے حکمران تھے اور انہیں اپنی طاقت کو مستحکم کرنا تھا۔ تو یہ قلعہ صرف ہمایوں کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کو یہ پیغام دینے کے لیے تھا کہ اب یہاں سوری سلطنت کا راج ہے اور وہ یہاں سے ہلنے والے نہیں۔ تو یہ طاقت کا ایک بہت بڑا اشتہار تھا، ایک سیاسی بیان بھی تھا۔ بالکل۔ اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ زیادہ مقامی اور عملی تھی۔ پنجاب کا یہ خطہ، خاص طور پر پوٹوہار کا علاقہ، یہاں کے قبائل جیسے گھکھڑ، گھکڑ، جی، وہ بہت جنگجو اور خودسر تھے۔ وہ مغلوں کے وفادار تھے اور شیر شاہ کے لیے مسلسل درد سر بنے ہوئے تھے۔ صحیح۔ تو یہ قلعہ ان قبائل کو قابو میں رکھنے اور اس اہم تجارتی اور فوجی شاہراہ جو کابل سے دہلی جاتی تھی اس پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اچھا، تو ایک طرف بین الاقوامی خطرہ یعنی ہمایوں، جی، اور دوسری طرف مقامی بغاوت۔ جی، یہ قلعہ ان دونوں مسائل کا ایک ہی حل تھا۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور یہاں ہمارے ماخذ میں ایک بہت ہی حیران کن بات لکھی ہے۔ جس شخص نے اتنی سوچ اور محنت سے یہ عظیم الشان قلعہ بنوایا، شیر شاہ سودی نے، وہ خود کبھی اس میں رہا ہی نہیں۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے نا؟ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اپنے خوابوں کا گھر بنائے اور پھر اس میں کبھی قدم نہ رکھے۔ یہ واقعی عجیب لگتا ہے، لیکن یہی چیز شیر شاہ کی سوچ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے لیے یہ قلعہ ذاتی عیاشی یا رہائش کی جگہ نہیں تھا۔ یہ سلطنت کی سلامتی کے لیے بنائی گئی ایک بے رحم فعال مشین تھی۔ اس کی نظر میں اس کا کام پورا ہو گیا تھا، چاہے وہ خود وہاں رہیں یا نہ رہیں۔ یعنی اس کی کامیابی اسی میں تھی کہ یہ قلعہ اپنا کام کرتا رہے۔ اس کے دشمنوں نے بھی اسے استعمال کرنا ضروری سمجھا۔ بالکل۔ مغل جب واپس آئے تو انہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا اور اسے ایک اہم فوجی مرکز کے طور پر استعمال کیا۔ اچھا۔ پھر سکھوں کے دور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بھی اسے اپنی سلطنت کا حصہ بنایا، یہاں تک کہ انگریزوں نے بھی اس کی تصویراتی اہمیت کو تسلیم کیا۔ تو یہ قلعہ ایک زندہ تاریخ کی طرح ہے
جس نے کئی سلطنتوں کے عروج و زوال کو اپنی دیواروں سے دیکھا ہے۔ جی، اور شاید اسی تاریخی تسلسل اور اس کی بے مثال تعمیر کی وجہ سے 1997 میں یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثے کا درجہ دیا۔ تو اس قلعے کا مقصد تو سمجھ آ گیا، یعنی ہمایوں اور مقامی قبائل کے لیے ایک بہت بڑا سٹاپ سائن۔ لیکن جب ہم اس کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ دوسرے قلعوں سے بہت مختلف نظر آتا ہے نا؟ جی، بہت مختلف ہے۔ یہاں وہ شاہی شان و شوکت، وہ شیش محل، وہ 12 دریاں اور خوبصورت باغات کیوں نہیں ہیں جو ہم لاہور قلعے یا آگرہ کے قلعے میں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس کا مقصد ہی مختلف تھا۔ لاہور یا آگرہ کے قلعے صرف فوجی مراکز نہیں تھے، وہ شاہی رہائش گاہیں بھی تھیں۔ صحیح۔ وہاں بادشاہ کو اپنی طاقت اور دولت کی نمائش کرنی تھی۔ روہتاس کا مقصد نمائش نہیں بلکہ صرف اور صرف خوف اور دفاع تھا۔ ماخذ اسے بالکل صحیح طور پر ایک خوفناک دفاعی قلعہ کہتا ہے۔ بالکل، اس کی خوبصورتی اس کی سادگی اور اس کی ہیبت میں ہے۔ یہاں ہر پتھر کا ایک ہی مقصد ہے، دشمن کو باہر رکھنا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو طریقے استعمال کیے ہیں وہ کمال کے ہیں۔ ماخذ کہتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی دفاعی طاقت اس کا محل وقوع ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہی ہے، انہوں نے زمین کو اپنے حساب سے نہیں بدلا بلکہ زمین کو ہی اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا۔ کیسے؟ یہ قلعہ کسی ہموار میدان میں نہیں ہے بلکہ ایک اونچی پہاڑی پر ہے جس کے اطراف میں گہری کھائیاں اور نالے ہیں۔ اچھا، ذرا تصور کریں، آپ دشمن کی فوج ہیں اور آپ کو اپنی بھاری توپیں ان کھائیوں سے گزار کر اس اونچی ڈھلوانی پہاڑی پر چڑھانی ہے۔ آدھی فوج تو قلعے تک پہنچنے سے پہلے ہی تھک کر ہمت ہار جائے گی۔ یعنی یہ قدرت اور انسان کی بنائی ہوئی انجینئرنگ کا بہترین امتزاج ہے۔ جی بالکل۔ اور پھر جب آپ کسی طرح اوپر پہنچ بھی جائیں تو آپ کا سامنا ہوتا ہے اس کی دیواروں سے۔ ماخذ کے مطابق اس کی بیرونی فصیل تقریباً 4 کلومیٹر لمبی ہے۔ 4 کلومیٹر! یہ تو ایک چھوٹے شہر کے گرد دیوار بنانے کے برابر ہے۔ پیدل چلنے میں ہی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ جی، اور اس 4 کلومیٹر کی فصیل میں 68 برج یعنی بیسٹینز ہیں۔ یہ وہ گول یا تکونے مورچے ہیں جو دیوار سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اچھا، 68 برج 4 کلومیٹر پر۔ ایک منٹ اس کا حساب لگاتے ہیں، یعنی تقریباً ہر 60 میٹر کے فاصلے پر ایک مورچہ۔ جی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حملہ آور فوج کا کوئی بھی سپاہی ایک لمحے کے لیے بھی دیوار کے نیچے چھپ نہیں سکتا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ کہیں بھی ہوں، اوپر کسی نہ کسی برج سے تیر انداز آپ کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ یہ تو کوئی بلائنڈ سپاٹ ہی نہیں چھوڑتا۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ یہ صرف ایک دیوار نہیں، یہ ایک 4 کلومیٹر لمبی کلنگ فیلڈ تھی۔ واہ! اور یہ دیوار بھی کوئی عام دیوار نہیں تھی۔ ماخذ بتاتا ہے کہ اس کی موٹائی بعض جگہوں پر 12 سے 18 فٹ تک ہے۔ 12 سے 18 فٹ؟ جی، ذرا سوچیں، آج کل ہمارے گھروں کی دیواریں 9 انچ کی ہوتی ہیں، یہ اس سے تقریباً 24 گنا زیادہ موٹی دیوار تھی۔ تو زمانے کی کوئی بھی توپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ ناممکن تھا۔ اور اس دیوار کے اوپر اتنی جگہ تھی کہ فوجی دستے آسانی سے گشت کر سکتے تھے اور سامان کی نقل و حمل بھی ہو سکتی تھی۔ یہ ناقابل یقین ہے۔ اور ان دیواروں میں داخل ہونے کے لیے دروازے بھی ہیں۔ ماخذ میں 12 دروازوں کا ذکر ہے۔ جی، 12 دروازے۔ تو کیا یہ دفاعی لحاظ سے کمزوری نہیں تھی؟ مطلب جتنے زیادہ دروازے اتنا زیادہ خطرہ۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں ہر دروازہ خود ایک قلعہ تھا۔ وہ صرف آنے جانے کا راستہ نہیں بلکہ دشمن کو پھنسانے کا ایک جال تھا۔ جال؟ جی، مثال کے طور پر ماخذ میں کابلی گیٹ کا ذکر ہے۔ یہ ایک عام دروازہ نہیں بلکہ دوہری فصیل والا گیٹ تھا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دشمن کسی طرح پہلا بیرونی دروازہ توڑ بھی دے تو وہ خوشی میں اندر بھاگے گا اور سیدھا ایک تنگ سی راہداری میں پھنس جائے گا۔ اور پھر اس کے سامنے ایک اور مضبوط اندرونی دروازہ ہوگا اور اس کے دائیں، بائیں اور اوپر دیواروں میں بنے سوراخوں سے محافظ اس پر تیروں اور گرم تیل کی بارش کر دیں گے۔ یعنی ایک سوچا سمجھا جال، جسے آج کی فوجی زبان میں کلنگ زون کہتے ہیں۔ بالکل، دشمن کو اندر بلا کر ختم کرنے کا انتظام۔ یہ تو بہت ہی شاطرانہ ڈیزائن ہے۔ جی۔ اچھا، ایک مضبوط قلعہ صرف اونچی دیواروں سے تو نہیں بنتا۔ اگر دشمن مہینوں تک باہر بیٹھا رہے اور اندر راشن پانی ختم ہو جائے تو قلعہ پھر بھی فتح ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ محاصرے کے دوران خود کفالت سب سے اہم ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا انتظام تھا؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہی وہ چیز ہے جو روہتاس کو ایک مکمل دفاعی نظام بناتی ہے۔
اس کی بقا کا انحصار صرف مضبوط دیواروں پر نہیں تھا بلکہ اندر موجود وسائل پر تھا۔ اور سب سے اہم وسیلہ پانی؟ جی پانی۔ اس علاقے میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے لیکن شیر شاہ کے انجینئرز نے اس کا بھی حل نکالا۔ انہوں نے قلعے کے اندر 3 بہت بڑی باولیاں یعنی سیڑھیوں والے کنویں تعمیر کی۔ اور ان میں سے ایک باولی کا ذکر تو خاص طور پر ماخذ میں ہے، اس میں 148 سیڑھیاں ہیں۔ 148 سیڑھیاں؟ 148 سیڑھیاں نیچے اتر کر پانی تک پہنچنا، یہ تو کسی 15 منزلہ عمارت کو الٹا کرنے کے برابر ہے۔ بالکل، یہ صرف پانی کا ذخیرہ نہیں تھا، یہ تو انجینئرنگ کا ایک شاہکار تھا جو اس بات کی ضمانت دیتا تھا کہ چاہے باہر 1 سال تک بھی محاصرہ رہے، قلعے کے اندر زندگی نہیں رکے گی۔ جی، یہی اس کی اصل طاقت تھی۔ پانی کے یہ وسیع ذخائر، غلے کو ذخیرہ کرنے کے لیے بڑے بڑے گودام اور ہزاروں فوجیوں کے رہنے کے لیے بیرکس۔ یہ قلعہ ایک چھوٹا خود مختار شہر تھا، ایک ایسا شہر جو بیرونی دنیا سے کٹ کر بھی طویل عرصے تک نہ صرف اپنا دفاع کر سکتا تھا بلکہ آرام سے رہ بھی سکتا تھا۔ شیر شاہ سوری نے صرف دیواریں نہیں کھڑی کی، اس نے ایک مکمل سروائیول ایکو سسٹم بنایا تھا۔